اسرائیل سے پاکستان کے لیے بھی خطرہ لگتا ہے؟ تو اسرائیل کے ڈپٹی منسٹر آف ڈیفنس نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ آفٹر ایران کمپین وی میں سیک ٹو ڈسمینٹل پاکستان نیوکلیئر پروگرام. انڈیا کے علاوہ اسرائیل ہی ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ایران کی مہم کے بعد جو کہ ایران کے اوپر اس وقت حملہ کیا جا رہا ہے، ہم ممکنہ طور پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس میں وہ ایران کے ساتھ ہی پاکستان کو گن رہے ہیں کہ یہ اگلا خطرہ ہو سکتا ہے. مین وائل خواجہ آصف نے اپنی گفتگو میں گٹھ جوڑ قرار دیا بھارت اور اسرائیل کا اور الرٹ کیا. وہ پبلکلی پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ڈسمینٹل کر کے اس کے بعد ہمیں اگلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی ڈسمینٹل کرنا ہے. معاملہ صرف ایران تک نہیں رکے گا، یہ معاملہ ایران کے بعد اگلی جو اگر خدا نہ خواستہ ایران اس جنگ میں نقصان اٹھاتا ہے تو ان کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا. گریٹر اسرائیل پلان از اے تھریٹ. دیکھ لیجئے نیتن یاہو کا انٹرویو، اس میں وہ اظہار کر چکا ہے. ہم اگر اپنے مذہب کی روح سے جانا چاہیں تو بھی ہمیں پتہ ہے. ہم اگر دیکھیں اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، عامر ڈوگر صاحب نے اور بھی کچھ ارکان اسمبلی نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے. اور کیونکہ پاکستان مذہب کے نام پہ بنا تھا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوستو بھارت اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. ایران پر میزائلوں کی بارش کے بعد اب پاکستان میں خوف کا ماحول ہے. وجہ ہے اسرائیل کے ایک ایکسپرٹ کا ایسا دعویٰ کہ جس نے اسلام آباد کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں. اسرائیلی لیکھک اور انترراشٹری معاملوں کے جانکار میر مصری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے بعد اب اسرائیل کی نگاہیں پاکستان کے پرمانو کارکرم پر ٹک گئی ہیں، یعنی ایران کے بعد اب پاکستان کے پرمانو ٹھکانوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے. یہ بیان ایک ایسے وقت پر آیا ہے جب ایران اور اسرائیل کے بیچ تناتنی چرم پر ہے. دونوں اور سے دن رات میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پر اسرائیلی پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو کا ایک پرانا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ ایران کے بعد پاکستان پر بھی حملہ کرنے کی بات کرتے سنائی دے رہے ہیں. اس ویڈیو اور مصری کے بیان کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا پر بحث تیز ہو گئی ہے اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اسرائیل اب پاکستان کے پرمانو ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف منوویگیانک دباؤ ہے یا کوئی اصلی تیاری بھی چل رہی ہے؟ ان سب بیانوں کے بعد پاکستان کے سینیہ حلقوں میں بھی ہلچل دیکھی جا رہی ہے. دوستو اسرائیل کے ڈپٹی منسٹر آف ڈیفنس کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ ٹویٹ پڑھ کے دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. تو دوستو اسرائیل کے ڈپٹی منسٹر آف ڈیفنس نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ آفٹر ایران کمپین وی میں سیک ٹو ڈسمینٹل پاکستان نیوکلیئر پروگرام. تو اس کا میں آپ کو اردو میں پہلے ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں. تو دوستو اس نے کہا ہے کہ ایران کی مہم کے بعد جو کہ ایران کے اوپر اس وقت حملہ کیا جا رہا ہے، ہم ممکنہ طور پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا پاکستان کے پروگرام کو ختم کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ بڑی واضح طور پر پاکستان کے لیے ایک دھمکی ہے، اور یہ دھمکی صرف اس کی طرف سے نہیں آئی بلکہ ان کا جو موجودہ پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے جو کہ قصائی ہے غزہ کا، جس نے بہت زیادہ معصوموں کو شہید کیا ہے، یہ بھی اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں انٹرویو کے دوران کہہ چکا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ ایک تو ایران سے ہے اور دوسرا ہمیں پاکستان سے ہے. Question, and that would be, what is the biggest problem facing the next generation and what should we do to solve it today? That's a big question. Let's see if you can try give us. I just gave the answer. I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan, or more specifically a Taliban takeover. انہوں نے نام لیا ہے پاکستان کا کہ جی دو اسلامسٹ اسٹیٹس اور ہمیں جن سے خطرہ ہے، ایک تو ایران ہے، دوسرا پاکستان. اس وقت نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان ہے اس کو طالبان کیونکہ بہت برے طریقے سے جو ہے وہاں پر گھسے ہوئے ہیں اور وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، تو جس جو اسلامک اسٹیٹ ہو اور اس میں دہشت گردوں کو اتنا زیادہ عمل دخل ہو تو پھر اس کی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے ہاتھوں میں نہ چلے جائے. اس لیے ہم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں طالبان کی وجہ سے کہ یہ خطرہ ہے. تو کہنے کا یہ ہے مقصد کہ یہ والی بہت چل رہا ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب اسرائیل نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی کچھ کرے گا
تو اس کو جو ہے ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ کہا ہے اسرائیل نے. لیکن ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی کچھ کرے گا تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کس کے ساتھ مل کر کس کے خلاف کیا کرنا ہے، یا کسی کے ساتھ مل کر کسی کے خلاف کچھ نہیں کرنا. یہ تو باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے. اور کیونکہ پاکستان مذہب کے نام پہ بنا تھا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، یہ جو نیوکلیر ویپنز ہیں، یہ پھر شاید مسلمان دنیا اور ادھر ادھر بھی جا سکتے ہیں، جو اس وقت بات چلی تھی اسلامک بوم اینڈ آل دیٹ. لیکن انڈیا کیوں حملہ کرنا چاہ رہا تھا؟ کہا جاتا تھا کہ اسرائیل نے پلاننگ کی کہوٹا کے اندر ایک آپریشن اوپرا جو تھا وہ ہوا تھا عراق کے اندر، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اسرائیل نے پلان کی کہ اسرائیل جو ہے وہ کہوٹا کے اندر پاکستان کے اندر حملہ کر سکتا ہے، لیکن وہ پوری رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے. don't want to take the full responsibility. وہ پوری رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے. اور اسرائیل جو ہے اس نے انڈیا سے کہا اگر انڈیا ہیلپ کرے اسرائیل کی جوائنٹ اٹیک میں اگینسٹ جو کہوٹا کے اندر، تو اسرائیلی جو فائٹر جیٹس ہیں وہ ریفیول کر سکتے ہیں انڈیا کے اندر سے اور وہ پاکستان کے اندر اٹیک کرتے ہیں. اس چیز کو تھوڑا سا آپ سٹڈی کریں. ہمیں ویسٹ سے ہمیں بھی خطرے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان کو خطرہ نہیں ہے یا پاکستان کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں پاکستان مطلب کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب پاکستان کو بھی ایبسولوٹلی خطرہ ہے. لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس کیا چوائس تھی. اور دیکھیں ایران اور پاکستان کے درمیان بڑے مسٹرسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو، بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایک وہ آ جاتی ہے. اگر میں اس پہ وہ جسے کہتے ہیں نا اس پہ تھوڑا کمنٹ کروں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ ایک بڑا وہ انٹرسٹنگ. اب آتی ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے کلیئر کٹ سٹینڈز آ گیا ہے. بھارت کی طرف سے بھارت کے جو فارن سیکریٹری ہیں وکرم مصری وہی ہیں جو کہ انڈیا اور پاکستان کی 4 دن کی جنگ کے بعد سب سے پہلے سامنے آئے، اور انہوں نے آ کر دنیا کو، میڈیا کو یہ بتایا کہ یہ حالات ہیں، اور پھر ہم سے کیونکہ یہ رابطہ کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد دونوں ڈی جی ایم اوز میں یہ ہوا ہے اور یہ جنگ جو ہے یہ رک گئی ہے، سیز فائر ہو گیا، انہوں نے بتایا تھا. اب انہوں نے یہ بتایا ہے، ان کی ویڈیو دھڑا دھڑ چل رہی ہے وکرم مصری صاحب کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ اور مودی کے بیچ رابطہ ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر نریندر مودی کے بیچ کانٹیکٹ ہوا ہے، اور یہ کانٹیکٹ تھرو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے، اور اس پر جو ہے 35 منٹس کی بات ہوئی ہے مودی اور ٹرمپ کے بیچ. تو پرائم منسٹر نریندر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیچ جو 35 منٹس کی بات ہوئی ہے اس کا کرکس یہ ہے کہ وزیر اعظم مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 35 منٹ ٹیلی فونک کنورسیشن کی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے، جو کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے مطابق مودی نے ٹرمپ کو کہا کہ پاکستان سے تنازع پر بھارت تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہ کرتا ہے اور نہ کرے گا، کہ پاکستان کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے ہمارا اس کے اوپر انڈیا کسی تھرڈ پارٹی کی میڈیشن ایکسیپٹ نہیں کرے گا کسی بھی صورت، نہ تو کبھی کیا اور نہ ہی کرے گا. وکرم مصری کے مطابق نریندر مودی نے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے ٹرمپ کو کہا کہ آپریشن سندور تاحال جاری ہے. اچھا، اب یہ بات تو آپریشن سندور از ناٹ اوور یٹ، یہ بات کئی دفعہ کہی بھارتی پردھان منتری نریندر مودی صاحب نے بھی، اور ان کے 1-2 اور منسٹرز کی طرف سے، کافی لوگوں کی طرف سے بات کی